اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا بر محمد اہل بیت محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. سامعین کرام، عزیزان گرامی القدر، پاک آرمی کی طرف سے 73 بریگیڈ کی طرف سے ان مبارک دنوں میں جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ عبادت المسلمین کے نام سے یہ ہفتہ منایا جاتا ہے، ظہور پر نور سرور کائنات کے مناسبت سے بندہ سب سے پہلے ہمارے جتنی بھی آرمی کے افسران ہیں، بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، دوسرے افسران، سول ایڈمنسٹریشن والے افسران بیٹھے ہیں، ڈی سی صاحب اور دوسرے ڈی او صاحب، علماء کرام بیٹھے ہیں، شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں، سب کو اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسوہ رسول کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کیے مولانا صاحب نے. دیکھیں جی، اگر آیت پر ہم غور کر لیں، فکر کر لیں، دقیق نظروں سے، تدبر سے، تفکر سے، فہم و فراست سے اگر آیت پر نظر ڈالی جائیں، قرآن جو کہ خود بھی وہ عظیم کتاب جو لا ریب بعیب کتاب ہے، آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. تدبر ضروری ہے قرآن مجید میں، تفکر ضروری ہے قرآن مجید میں. تلاوت کرنے کی اپنی ثواب ہے، لیکن دیکھیں تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن، قرآن میں تدبر و تفکر کرنا، کائنات میں تدبر و تفکر کرنا. 150 سے زائد مقامات پر قرآن مجید کائنات میں تدبر و تفکر کے متعلق آیاتیں آئی ہیں، خود اپنی وجود اور نفس کے متعلق تدبر و تفکر کی آیتیں آئی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت سیکھی ہے کہ اس پر بیٹھ جائیں اور سر ہلاتے رہیں اور تلاوت کرتے رہیں. جو تدبر ہے، جو تفکر ہے قرآن مجید میں، وہ ہم نے کبھی قرآن سے نہیں سیکھی ہے. حالانکہ حضرت اقبال بزرگوار فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان چاہے جابر بن حیان ہو، چاہے ابو علی سینا ہو، چاہے دوسرے مسلمان ہو، ان کے متعلق کہتے ہیں، اصحاب کے متعلق کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی القدر، اگر آیت پر غور، فکر، تدبر کی کر لیے جائے تو اللہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں، اے لوگو، اے مسلمانوں، رسول اللہ کی مبارک زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونے عمل موجود ہیں. ہر اس بندی کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. واضح کر دیا اللہ رب العزت نے کہ جو بھی بندہ مجھ سے لو لگائے بیٹھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول پر عمل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت رسول سے سرشار ہو. ہر وہ بندہ جو روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول پر عمل کرے اور محبت رسول سے سرشار ہو. ہر وہ بندہ جو عبادت گزار اپنے آپ کو کہتا ہے، جو عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت رسول میں عبادت کر لیں. آیات پر اگر غور کر لیا جائیں تو واضح ہے. یا دیکھیں اب یہ اسوہ حسنہ ہے کیا، اللہ نے کس چیز میں پوشیدہ رکھی ہے؟ اتباع رسول میں. ایک دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب، کہہ دیجئے ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرے.
اسوہ حسنہ سیرت نبی اتباع رسول میں ہے، رسول کی اتباع میں ہے، مضمر ہے، مستتر ہے اتباع رسول میں، رسول کی اتباع کر لیں۔ رسول کی اتباع کی کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رسول کی اتباع کی وجہ سے آپ کے گناہ بخش دی جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو بخش دے گا اتباع رسول کی وجہ سے۔ اب آئے دیکھتے ہیں اسوہ حسنہ سیرت نبی، چاہے وہ تبلیغ دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ میدان جہاد میں ہو، چاہے وہ صلح میں ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہو، چاہے مکہ میں ہو یا چاہے مدینہ میں ہو، اسوہ حسنہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ کس طرح رسول نے لوگوں کو پیغام دیا اللہ کی راستے کی طرف بلانے کے لیے، کس طریقے سے رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا دیا۔ قرآن آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ اللہ کی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے، کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے نہیں، دشنام سے نہیں، کفر اور افتراء فردازی سے نہیں، ایک دوسرے پر کفر کی فتح لگانے سے نہیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ اگر مجادلہ کرنا ہے تو احسن طریقے سے مجادلہ کرے، نہ کہ شور و غوغا سے، نہ کہ گالی گلوچ اور دشنام سے، نہ کہ کفر اور افتراء فردازی سے۔ دیکھیں اسوہ رسول، آج ان پر عمل کی ضرورت مسلم امت کو ہے۔ خاص طور پر میں پہلے پل اپنے آپ سے پھر علماء کرام سے یہ کہتا ہوں، یہ میں ان سے عرضگزار ہوں کہ آپ اسوہ رسول کو اپنائیں، عمل کر لیں، مسلمانوں کو آپس میں نزدیک لائیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کریں مسلمانوں کو، کیونکہ بقول حضرت اقبال ہمارا نقصان، ہمارا سود ایک ہی ہے مسلمانوں کی۔ رو کر حضرت اقبال اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ذرا دل کے لوح پہ نقش کر لئیے اقبال کا یہ قول، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ میں کہتا ہوں کہ دل کے لوح پہ نقش کر لے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج دیکھ لے افغانستان کی، فلسطین کی حالت دیکھ لے، رمضان المبارک میں کیا حشر کر دیا تھا ان کا۔ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، آج وقت ہے۔ بالخصوص میں مسلمانان پاکستان سے اربستہ ملتمس ہوں، اللہ نیست و نابود کرے ہمارے اندرونی و بیرونی جو بھی دشمن ہے، ملک پاکستان خدا داد کی جو بھی دشمن ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اب یہ وقت ہے ایک ہونے کا، کہ ہم ایک ہو جائے، اس میں ہماری بھی بقا ہے، ہمارے ملک کی بھی بقا ہے ایک ہونے میں۔ یہی سیرت نبی بھی ہے، یہی اسوہ حسنہ بھی ہے۔ اگر تبلیغ کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی ہے، دنائی کے ساتھ کرنی ہے، دشنام، افتراء فردازی، کفر الہاد کے ذریعے سے نہیں۔ اس کے علاوہ جہاد دیکھ لے، کس طرح رسول اللہ نے جہاد کی ہے، بدر سے لے کر آخری جنگ تک۔ میں تو کہوں گا کہ بدر سے لے کر کربلا تک دفاعی انداز میں جہاد کیا ہے سرور کائنات نے، یا سرور کائنات کے اہل بیت نے۔ ہاں بعض موقع پر جب ضرورت پڑی ہے تو سرور کائنات خود چل کر خیبر آئے ہیں، لشکر کے ساتھ خیبر آئے ہیں، لیکن جب بھی جہاد کی اکثر مواقع پر تو دفاعی انداز میں جہاد کی ہے۔ وہ بھی خیبر میں کہتے ہیں اے میرے اسلام کے لشکر والوں، اے میرے اصحاب، اے میرے مسلمانوں، اے مومنوں، خبردار جب آپ خیبر پر حملہ اور ہوتے ہیں، عورتوں کا خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، ضعیفوں کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، جو بیمار ہیں ان کا خیال رکھیں، جو آپ سے بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اب یہ سیرت نبی ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب دیکھیں اسلام مسافر کا، رہ گزر کا، وہ جو حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں، رستے پر چلتے ہوئے مسافر کے جو حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ذرا سوچ لیں، سوچنے کا مقام ہے۔ ترام جہاد کے حوالے سے گھر دیکھ لیں،
صرف جہاد نہیں کیا ہے رسول اللہ نے، جہاد کے ساتھ ساتھ صلح بھی کی ہے رسول اللہ نے، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ بدر میں کامیابی حاصل، احد میں، خندق میں، خیبر میں عظیم فتح حاصل ہوئی اسلام کو۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی لڑائی کو، کسی بھی جنگ کو، کسی بھی فتح کو فتح مبین قرار نہیں دیا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ سنت رسول میں صلح بھی ہے، اسوہ حسنہ میں صلح بھی ہے، مل بیٹھ کر افہام و تبیین سے باتیں طے کرنا بھی ہے، مل کر بیٹھنے سے مشکلات کا حل نکالنا بھی ہے۔ یہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی اسوہ رسول ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، سامنے وہ بندے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، سرور کائنات کو، اصحاب رسول کو جھکے ہوئے سروں، جھکے ہوئی نگاہوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے بدنوں پر کپ کپی تاری ہوئی تھی، لرزت تھا، لرز براندام تھے وہ، ان کو یقین ہو رہا، ان کو یہ یقین تھا کہ آج ہمارا آخری دن ہے، ہم مارے جائیں گے، ہم قتل کر دی جائیں گے۔ جھکی ہوئی نگاہوں سے، جھکی ہوئی سروں سے کھڑے تھے، ادھر رحمت للعالمین رحمت بری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک آواز ہوتی ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب یہ اعلان سنا تو ان کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے واقعاً ہم معاف ہو گئے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وحشی کھڑے ہیں، دوسرے کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جاؤ جو اپنے گھروں میں جائے اور دروازے بند کر لے ان کو امان ہے، خانہ کعبہ میں جائے ان کو امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں جائے ان کو امان ہے۔ اسوہ رسول کو اپنائے بغیر اگر ہم کوئی دعویٰ کر لے تو وہ ادھورا ہے۔ ایمان کا بنیادی جز ہے محبت رسول، اہل بیت رسول۔ اللہ نے اسوہ رسول کو اتباع میں چھپا رکھا ہے، رسول کی اتباع میں، اور رسول کی اتباع کو محبت اہل بیت میں چھپا رکھا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى احیاء المیت بفضائل اہل بیت۔ علامہ جلال الدین السیوطی اہل سنت بردان کے ایک عظیم ترین مفسر اور ایک عظیم ترین محدث اور ایک عظیم ترین عالم گزر چکے ہیں، مصر کے ہیں، ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اسی آیت پہ۔ تو محبت رسول کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں، محبت رسول کے بغیر عبادت کا تصور ہی نہیں۔ بس میں اقبال کی اسی شعر پر اپنے معروضات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ والسلام علینا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔